أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. عزیز اور بزرگوں، کفار مکہ کی بات چل رہی تھی کہ کفار کا مکہ کا وفد آیا تھا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر سمجھا. تو یہ بھی اسی سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. اس آیت کریمہ میں 4 طرح کی باتیں بتلائی گئی. اول یہ کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کو کارساز اور اس کی باتیں ماننا یہ بے وقوفی. پہلی بات یہ بتلائی گئی. دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جتنے بھی معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق بیان کر کے بتلا دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا تھا تب تو یہ لوگ موجود بھی نہیں تھے. پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. تیسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ قیامت کے دن کفار لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک مانتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے شرکا کو بلاؤ. جب وہ یہاں پر دنیا میں ان کی مدد نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن کیا مدد کریں گے؟ ارے ان کے اوپر مچھر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ہٹا نہیں سکتے تو وہاں پر کیا مدد کریں؟ یہ بتلایا گیا. اور چوتھی بات اس آیت کریمہ اس مضمون میں بتلائی گئی وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی ہرگز نہیں ہے. شرک کرنے والا جہنم میں داخل ہے. یہ مضمون اس رکوع میں بیان کیا ہے. دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا تھا ملائکہ سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو یہ سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں بلکہ اکرام اور فضیلت کے لیے. دوسری جو شریعت تھی اس میں سجدہ تحیہ وغیرہ جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. جیسے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ قرآن کریم میں واقعہ ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ جب ان کے ماں باپ اور ان کے بھائی لوگ ان کے پاس پہنچے تو کیا ہو گیا؟ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. کیوں؟ عبادت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے اکرام کی وجہ سے. جیسے ہمارے یہاں سلام کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ملتے تو تحیہ کرتے، السلام علیکم، ہاتھ ملاتے سلام کرتے. تو ان کے یہاں تحیہ یعنی آپس میں جب ملتے تھے تب ان کے وہاں تحیہ کیا تھا؟ سجدہ کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنا مقصود تھا. لیکن سجدہ تحیہ ان کے یہاں جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں سجدہ تحیہ جائز نہیں ہے. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ملائکہ سے کہ تم سجدہ کرو. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف ملائکہ کو یہ حکم نہیں تھا، بلکہ زمین پر رہنے والے بسنے والے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق تھی تمام کو یہ حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. اگرچہ صراحتاً کسی آیت کریمہ میں یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. کیوں؟ اگر صرف فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، صرف فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو الا ابلیس کہہ کر الگ نہیں کرتے. اب وجہ بیان کرتا ہوں کیوں. دیکھیے، بہت سی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا یہ حکم ذکر کیا ہے وہاں پر فرشتوں کا ذکر کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتے بہت افضل مخلوق تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرنے والی مخلوق فرشتے ہیں، تو انہی کا اکراماً ذکر کیا گیا. اب یہاں پر ابلیس یہ فرشتوں کی جنس سے نہیں ہے بلکہ الگ نسل سے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابلیس یہ فرشتہ ہی تھا بلکہ فرشتوں کا بھی استاد تھا، ایسا کہتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں من گھڑت. بعض مفسرین کا کہنا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ شیطان یہ فرشتوں کی جنس سے، فرشتہ جو مخلوق ہے اسی میں سے یہ شیطان بھی ہے، جن ابلیس. تو اسرائیلی روایت کہتے ہیں بعض لوگ. سمجھ میں آئی بات؟ فرشتوں ہی کی جن سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بیوقوف، اس نے بڑا گناہ کیا. اس لیے ہمیں ابلیس کو فرشتوں کی جن سے نہیں کہنا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے پیدا کیا، اس کا مادہ الگ ہے. کس سے پیدا کیا؟ آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. اب یہاں پر دیکھیے، اگر ابلیس فرشتوں کی جنس سے ہوتا، فرشتوں میں سے ہوتا تو کیا ذکر ہوتا کہ ایک فرشتے نے نہیں کیا مگر ابلیس کا الگ سے ذکر کیا. تو کیا پتہ چلا پوری مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، لیکن ان مخلوقات میں سے ایک ابلیس ہی ایسا کافر تھا جس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. ہماری درجہ ابھی تم بتا رہے ابلیس، چلو ابلیس تم بتا رہے فرشتوں کو، چلو نہیں، یہ اس کے مطابق تم نے بول دیا، ہم نے مان لیا، اس میں لوگ سچ ہے. ابھی تم نے بتایا کہ ابلیس کافر تھا، ابھی بولے نا مطلب تو پھر جنت میں کیا کر رہا تھا؟ کافر کا جنت کا کام ہی نہیں. اس نے انکار کیا اس کے بعد نا، انکار کرنے کے بعد ہوا نا. سمجھ میں آئی؟ ہاں تو انکار کرنے کے بعد تو مطلب پھر بھی تو وہی تھا نا، اس کو نکال دیے تھے. اس کے اندر روح کی، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، پھر ماں باپا نے بھی ان کو بہکایا، پھر اس کے ساتھ سب نیچے آئے گی. اس کو نکال دیے تھے وہاں سے. بہکانے کا کام تو اس کا تھا. پھر فرشتوں کی جن سے نہیں. بات پتہ چلی؟ اب دیکھیے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تو صرف اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے. فرشتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن انسانوں اور جناتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصیت کا مادہ بھی
رکھا ہے. انسان اپنے اختیار سے گناہ بھی کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے. تو جس طرح انسان نیکی اور گناہ کرتا ہے، اسی طرح یہ شیطان اور جنات جو ہے، جنات ابلیس کی جو نسل ہے، وہ بھی نیکی بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. اب صرف ابلیس، تو ابلیس کو ہم نے کافر کہہ دیا، اس نے اللہ کا انکار کر دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اولاد جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئی، بلکہ ان میں بھی بعض کافر ہیں اور بعض مسلمان ہیں. سمجھ میں بات؟ یہ بات دیکھو، کان من الجن، دیکھو یہ ذکر کر دیا، کان من الجن، کون جناتوں میں سے تھا؟ ابلیس. ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، کان من الجن، صاف طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. ففسق عن امر ربی، بس وہ نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم لوگ اس کو اور اس کی اولادوں کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے. دشمن کو اگر ہم دوست بنائیں گے تو کیا دشمن ہماری بھلائی چاہے گا؟ نہیں. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان، سب سے بڑا دشمن. تو ہمارا کبھی بھی اچھا نہیں چاہے گا. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ، اب یہ حقیقی واقعہ ہے کہ نہیں ہے کتاب میں لکھا ہے، لیکن اس کا کوئی صراحت کے ساتھ وہ مرجع ذکر نہیں ہے، لیکن ذکر کر دیتا ہوں، سنیے. ایک بزرگ سوئے ہوئے تھے ایک دیوار کے پاس. اچانک ایک شخص آیا اور پیر پکڑ کر اس کو اٹھانے لگا کہ اٹھو اٹھو، یہ دیوار گرنے والی ہے. اٹھ گئے، جیسے اٹھے تو دیکھا کہ دیوار گر گئی. وہ بزرگ فرمانے لگے شکریہ، آپ میرے مہربان نکلے، آپ کا تو مجھ پر احسان ہے. کیا کہنے لگا شیطان؟ کیا کہنے لگے بزرگ؟ آپ کا تو مجھ پر احسان ہے، شکریہ، جزاک اللہ. تو شیطان کیا کہنے لگا معلوم؟ میں نے کوئی تجھ پر احسان نہیں کیا، میں تو تیرا دشمن ہوں. دشمن؟ تم میرے دشمن ہو تو تم نے میرے اوپر یہ احسان کیوں کیا؟ بولے کہ یہ احسان نہیں کیا ہے، یہ تو میرا فائدہ تھا. بولے کیا فائدہ ہے اس میں تمہارا؟ بولے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو دیوار کے نیچے دب کر مر جائے وہ کیا ہے؟ وہ شہید ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم شہیدوں میں جاؤ. تو اس کی مہربانی کے پیچھے بھی اس کی دشمنی ہے، اس کی مہربانی کے پیچھے بھی اس کی دشمنی ہے. اور میں شیطان کی دشمنی کو سمجھنا ہے. کیسا وار کرتا ہے دیکھیں، زبردست وار کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، برا ہاتھ لگا ہے ظالمین کے. ما اشہدتہم، اب دیکھیں یہاں سے دوسری بات کیا تھی؟ دوسرا کیا حکم ہے اس کے اندر؟ دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا اس میں کوئی شریک نہیں. آگے اسی کا ذکر، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، اور ہم نے ان کو نہیں دکھلایا تھا. ما اشہدتہم، میں نے ان کو نہیں دکھلایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق اور نہ ان کی خود کی تخلیق. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے. کفار لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے بدھ ہیں، یہ دیوی دیوتائیں ہیں، یہ اللہ کے شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ دوسرے جو دیوی دیوتا تھے ان کو بھی شریک مانتے تھے. تو کیا فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اگر میرے شریک ہوتے تو آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت وہ بھی موجود ہوتے. حالانکہ انہوں نے آسمان اور زمین کی تخلیق دیکھی نہیں تھی. ارے ان کو ان کی خود کی تخلیق نہیں معلوم کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے، نہ ایک دوسرے کی، تو کیسے شریک ہو سکتے؟ ایک مثال کے طور پر ہارون بھائی، ان کے پارٹنر کوئی دوسرا شخص ہے تو ان کی موجودگی میں ایک گھر کھڑا ہوا، کیا بولیں گے؟ ان کا شریک ہے.
پارٹنر نہیں تھا، پیسے ویسے دیے نہیں، اور انہوں نے ایک بنگلہ کھڑا کر لیا، تو کیا کہیں گے؟ اس کا شریک ہے، ان کا شریک ہے؟ نہیں کہیں گے بھائی یہ بلڈنگ بنی تب تو تم تھے بھی نہیں، یہ تو میری خود کی ہے، میری ملکیت ہے۔ تو پوری کائنات جب اللہ نے بنائی اور وہ شریک ٹھہراتے، پیسہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور بہکانے والوں کو تو میں اپنا مددگار بھی نہیں بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بناتے، لیکن یہ تو بہکانے والے ہیں، تو ان کو کس طرح بنائیں گے؟ سمجھ میں بات؟ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، اب تیسری بات، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نادو، تم بلاؤ میرے ان شرکا کو جن کو تم نے اپنے من میں گھڑ رکھا تھا، فدعوہم، بس وہ کفار بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کا جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بلائیں گے، جمع کریں گے، اس کے بعد یہ کفار لوگوں سے سوال ہوگا، ارے تم دنیا میں میرا شریک ٹھہراتے تھے، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ اللہ کا شریک ہے، کرنے دھرنے والی ذات تو اوپر واڑی چھے، کیا بولتے ہیں؟ بدو کروا واڑو تو اوپر واڑا چھے، سب کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہ بھی ان کو بھی ہم پوجیں گے۔ تو جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ، تو بلاؤ تو بلائیں گے، جو بھی نام ہوگا بلائیں گے، ان کو جواب ہی نہیں ملے گا ان کی طرف سے۔ کیا ہوگا؟ جواب ہی نہیں ملے گا۔ ارے جب وہ دنیا میں ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے تو آخرت میں کیا کریں گے مدد؟ ان کے اوپر کوئی مچھر ہے، یہ کفار لوگ بہت بڑا بٹھاتے ہیں، ان کا سیزن آتا ہے نا تو بٹھاتے ہیں، اس کے سامنے لڈو رکھ دیتے ہیں، وہ لڈو بچہ لے کے کھا جاتا ہے، وہ لڈو تک لینے کی طاقت نہیں رکھتے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ سمجھ میں آتی بات؟ لیکن کیا ہے، جن کے ذہن ہی فاسد ہو گئے ان کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ چوتھی بات کیا تھی؟ کہ ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرمین لوگ جہنم کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا، بس وہ گمان کر لیں گے، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ اس میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور ان کے لیے اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہنم کو لایا جائے گا تو کتنے؟ 70,000 لگامیں ہوگی، فرشتے اس کو لائیں گے نا جہنم کو، کوسوں دور سے کفار اس کو دیکھ لیں گے، کئی میل دور سے کہ جہنم آ رہی ہے، ان کو وہیں سے لگے گا کہ ہم تو اس میں گرنے ہی والے ہیں، بھاگنے کی جگہ تو نہیں ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کی معافی ہرگز نہیں ہے، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کریں گے۔ کفار مکہ کے لیے پورا مضمون بیان کیا تھا، کفار مکہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن 360 بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، کہ یہ کرنے والا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ گرمی لانے والا ہے، یہ پھل لگانے والا ہے، یہ پانی دینے والا ہے، یہ کھیتی لگانے والا ہے، الگ الگ دیوتا ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن شریک ٹھہراتے، تو اس کا جرم یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا، شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ تو جو اللہ کو سرے سے ہی نہیں مانتا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اب دیکھیے ہمارے زمانے میں تو کفار مکہ تھے، ہمارے زمانے میں عام طور پر مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا؟ جاتے درگاہ پہ اور وہاں جا کر کیا کرتے؟ سجدہ کرتے، سجدہ کرنے سے سخت منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ سجدہ کر رہے تو کس کے شریک کر رہے؟ اللہ کے، معاف ہوں گے؟ اس لیے قبروں پہ سجدہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات کہ بزرگ اولیاء اللہ قبر میں مدفون ہے تو وہاں جا کر ان سے مانگنا،
پیر صاحب ہماری یہ غلطی ہو گئی، ہم کو یہ چیز کی ضرورت پڑی، ہماری یہ ضرورت پوری کر دو، تو یہ کس سے پورا کروا رہے؟ پیر صاحب سے۔ پیر صاحب پورا کریں گے کیا؟ پیر صاحب خود کی ضرورت پوری نہیں کر پائیں گے، ابھی تو قبر میں لیٹے ہوئے، ان کو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے، تو تمہاری کیا ضرورت پوری کریں گے؟ تو کیا کر دیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کر دیا۔ ہاں دعا مانگو، کیسے کہ اللہ یہ تیرے نیک بندے تھے، ان کی نیکیوں کے طفیل میری دعا کو قبول فرما لے، اس طرح کی دعا کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں گئے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔